دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ اس طریقے سے دعا مانگیں گے کہ دعائیں سیدھی قبول ہوں گی۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اور اللہ پھر اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں جو بچہ پڑھائی اچھی کرتا ہو، اچھا گریڈ لیتا ہو، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہو، اگر یہ بچہ کبھی کوئی چیز مانگے تو آدھا کہے ہم اس کو چیز لے کے دے دیتے ہیں، اور جو بچہ ضدی ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو اور گریڈ بھی اچھے نہ آتے ہوں اور ماں باپ کو پریشان کرتا ہو، یہ بچہ اگر کہے نا کہ مجھے فلاں لینا ہے، باپ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کے نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ اس کی سنی انسنی فرما دیتے ہیں۔ تو پہلی وجہ دعائیں قبول نہ ہونے کی اپنے گناہ ہیں۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے کلیم، بارش نہیں ہو رہی اور پانی کی بڑی ضرورت ہے، آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ بارش ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا شروع کر دی، ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا۔ تو بنی اسرائیل بڑے حیران کہ ہم نے کہا تھا بارش کی دعا مانگے اور موسیٰ علیہ السلام ربنا اغفر لنا لگائے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا اے پیغمبر اسلام، آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں تو اس کی تمام مرادوں کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے گناہوں کو جب اللہ معاف کریں گے تو ہماری تمام مرادوں کو بھی اللہ پورا فرما دیں گے۔ تو دعائیں قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ انسان کے گناہ ہیں۔ اس لیے جو بندہ حرام کپڑے پہنتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، وہ اگر بیت اللہ کے ساتھ لپٹ کے بھی دعا مانگے تو حدیث میں آتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ وہ ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا تھا، اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جاتا؟ تو حرام مال جس میں سود شامل ہو، جس میں لوگوں کا حق شامل ہو، تو ایسا حرام مال جو ہے اس والے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ قبول فرما لے۔ اور ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بندے کی دعا کو فوری قبول نہیں کرتے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا بندہ پکا ہے یا کچا ہے۔ دیکھیں ہم بازار میں جاتے ہیں نا تو مٹی کے برتن خریدتے ہیں تو لوگ اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کہ پکا ہے یا کچا۔ بتائیں کہ چند کوانچے کا برتن ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں پکا ہے یا کچا۔ تو اللہ نے بندے کو اپنی جنتیں عطا فرمانی ہوتی ہیں، اللہ بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ پکا ہے یا کچا۔ تو اگر ایک دفعہ دعا مانگی قبول نہیں ہوئی تو پھر مانگے، قبول نہیں ہوئی تو پھر مانگے۔ ہم اپنے گھر میں نہیں دیکھتے، چھوٹا بچہ ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو شروع میں ماں کہہ دیتی ہے میں نے نہیں دینی، تو وہ چپ نہیں ہو جاتا، وہ پھر امی کا جو ہے وہ دامن پکڑ لیتا ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہو کے بس اپنی امی کے لپٹ جاتا ہے اور مانگ رہا ہے، امی دے دیجئے دے دیجئے دے دیجئے۔ وہی ماں جس نے تھوڑی دیر پہلے نہ کی تھی پھر اس بچے کو بالآخر کہتی ہے کہ اچھا رو نہیں، میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ تو جس طرح بچہ رونا دھونا کرتا ہے، ماں فیصلہ بدل دیتی ہے، بندہ جب اللہ کے دربار پہ آ کے رونا دھونا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے فیصلے کو بدل دیتے ہیں اور بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کئی دفعہ دعا مانگتے ہوئے انسان کو دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہوتا۔ ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے کسی کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ صبح صبح افسر آتے ہیں نا دفتر میں تو وہ کام ذمہ لگاتے ہیں، انجینئر کو کہتے ہیں آپ یہ کر لینا، سپروائزر کو کہتے ہیں یہ کر لینا، اکاؤنٹس والے کو کہتے ہیں کہ اس کام کو دیکھ لینا، سیکورٹی والے کو کہتے ہیں تم اس کام کو دیکھ لینا، وہ کام ذمہ لگا رہا ہوتا ہے۔ ہم بھی دعائیں اسی طرح مانگتے ہیں جیسے اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں کام۔ یا اللہ میری بیٹی کو رشتہ مل جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، میری بیوی کی بیماری درست ہو جائے۔ ہم اللہ کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو دعا نہیں کہتے۔ تو اللہ کو کام نہ بتائیں، کام ذمہ نہ لگائیں،
اللہ تعالیٰ کائنات کے مالک ہیں، ان کے سامنے عاجزی سے مانگنا پڑتا ہے، اور عاجزی سے مانگنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اور کئی مرتبہ دعا مانگنے والا دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے مگر دل میں غفلت ہوتی ہے، اور دل کی غفلت کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، حدیث پاک میں ہے، ایک چرواہا بڑا مانگ رہا تھا اللہ سے دعا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ رو بھی رہا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ، آپ کا بندہ ہے، آپ کے سامنے آہوزاری بھی کر رہا ہے اور دعا بھی مانگ رہا ہے، اور آپ دعا کو قبول نہیں فرما رہے۔ تو رب کریم نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ دعا تو مجھ سے مانگ رہا ہے مگر اس کا دل غیر میں اٹکا ہوا ہے، اس کا دل کسی اور میں اٹکا ہوا ہے، جب تک دل ادھر سے چھوٹے گا نہیں میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، کہ دل تو میرا گھر ہے نا۔ تو بجائے اس کے کہ دل میں مجھے بساتا، اس نے دل میں کسی مخلوق کو گھسا لیا ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کو بتایا، چرواہے نے اس سے توبہ کی اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب ہماری دعا کی قبولیت کئی مرتبہ یہ بھی ہوتی ہے دیر اس میں کہ دل اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ نوجوان لوگ ہیں، کسی کا دل اے میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا دل بی میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا دل سی میں اٹکا ہوا ہے۔ تو جب دل غیر میں اٹکا ہوا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے کہ تم نے میرے گھر پر غیر کو قبضہ دے دیا اور غیر کو گھسا لیا، میں تمہاری بات ہی نہیں سنتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر کے پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ اور کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اور دل میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہونی، تو بڑا ہی گناہگار ہے، بڑا ہی خطا کار ہے، تیری دعا کہاں قبول ہونی ہے، تو جتنے پانی میں ہے وہ تو جانتا ہے۔ تو شیطان کے اس وسوسے کی وجہ سے بندہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہونی، تو جب یہ گمان کرتا ہے کہ قبول نہیں ہونی تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ایسا وسوسہ اگر شیطان دل میں ڈالے تو شیطان کے اس وسوسے کو رد کریں۔ شیطان دل میں ڈالے گا تیری دعا قبول نہیں ہوگی، آپ اپنے دل کو سمجھائیں کہ آج کی رات جس مجمع میں میں آپ پہنچا ہوں یہاں تو میری دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور یہ جواب دیں آگے سے۔ آپ غور کریں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول کر لیا تھا جبکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ تو عشاء اور تراویح کے کتنے سجدے کر چکے ہیں، اتنے سجدے کرنے کے بعد اگر یہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو شیطان بدبخت کو جواب دے کہ مردود، تو نے تو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے پھر بھی تیری دعا کو قبول کر لیا، میں تو اتنے سجدے کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میری دعا اللہ قبول کیوں نہیں کریں گے؟ اور اس کو پھر یہ بھی جواب دیں کہ دیکھیں اللہ نے تو تمہیں اپنے دربار سے دھتکار دیا تھا، فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، تو تجھے تو گھر سے نکال دیا تھا، پھر اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، اور مجھے تو اللہ نے گھر سے نکال کے اپنے گھر میں پہنچا دیا ہے، میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو گھر میں بیٹھے کی دعا اللہ کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ تو اس لیے شیطان اگر یہ وسوسہ ڈالے تو اس کو جواب دیں کہ بدبخت، تیری دعا قبول ہو گئی تھی تو میری یقیناً قبول ہوگی، میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، مان لیا کہ میرا نفس جو ہے مکار ہے اور تو میرے نفس کو گناہوں پہ ابھار دیتا ہے اور میں گناہ کرتا ہوں، لیکن میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اس لیے تو میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آیا بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، یقیناً دعاؤں کو اللہ قبول کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دعا کو قبول فرما لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ فرعون کی قوم پر بارش بند ہو گئی اور دریائے نیل جو تھا اس کا پانی خشک ہو گیا، تو نہروں میں بھی پانی بند، باغ بھی خشک ہونے لگے، کھیتیاں بھی خشک ہونے لگی۔ تو لوگ سارے مل کے فرعون کے پاس آئے کہ آپ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ برائے مہربانی دریائے نیل کو چلا دیں تاکہ ہم اس مصیبت سے نکل جائیں، یہ ڈراؤٹ سیزن ہمارا ختم ہو جائے۔
تو فرعون نے ان کے سامنے وعدہ کر لیا، اچھا میں دعا کروں گا۔ چنانچہ لوگ چلے گئے۔ اب جب رات کا وقت ہوا تو فرعون کو خیال آیا کہ میں نے تو لوگوں سے وعدہ کر لیا تھا، چنانچہ سر پہ تاج ہے، ننگے پاؤں ہے، پاؤں جوتے نہیں پہنے، یہ اپنے محل سے اکیلا باہر نکل پڑا اور چلتے چلتے دریائے نیل کے کنارے آیا۔ وہاں ریت تھی، ایک جگہ پر اپنا تاج اتار کے رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا، اللہ اگرچہ لوگوں کے سامنے میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں لیکن میرا دل تو جانتا ہے نا کہ اصل خدا آپ ہیں، میرے رب آپ ہیں، اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، آپ مجھے رسوا نہ کیجئے اور بارش عطا فرما دیجئے، پانی دے دیجئے تاکہ یہ ڈراؤٹ سیزن ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کا پانی چلا دیا تھا۔ تو جو پروردگار عالم فرعون کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، ہم تو وہ بندے ہیں جو الحمدللہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلیٰ کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ تو یقیناً دعا قبول ہوگی، غیر یقینی والی بات دل میں نہیں ہونی چاہیے، پکا یقین ہونا چاہیے کہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ نے جو ہمیں اس وقت گھر میں پہنچا لیا تو ہمیں دینے کا ارادہ ہے۔ دیکھیں اگر اللہ چاہتے تو رکاوٹ آ سکتی تھی نا، گھر میں بیوی بیمار ہو جاتی، بچے کو کچھ ہو جاتا، کسی بچے کو اچانک چوٹ لگ جاتی، ہسپتال لے جانا پڑتا، آپ اس محفل میں آ ہی نہ سکتے۔ اگر آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آنے دیا ہے، اور آنے دیا ہے اس لیے کہ وہ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں جو پہنچایا اس لیے کہ آپ کی دعائیں آج قبول کرنا چاہتے ہیں، تو جو دعا مانگے یقین کے ساتھ مانگے کہ ہماری دعائیں آج ضرور قبول ہوں گی۔ یہ بے یقینی کی دعائیں اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ ویسے ایک بات بتاؤں کہ اللہ نے تو وعدہ فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا ہے تمہارے پروردگار نے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب اگر کوئی بندہ ذرا شریف آدمی ہو نا اور وہ کسی سے کوئی وعدہ کر دے اور جو سننے والا بندہ ہے وہ کہے جی پتہ نہیں یہ پورا ہوگا یا نہیں، تو وعدہ کرنے والے کو غصہ آئے گا۔ بھائی میں ایک شریف آدمی ہوں، میں جب وعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، یہ کیوں غیر یقینی باتیں کر رہا ہے، کیوں یہ تذبذب کا شکار ہے، کیوں غیر یقینی کا شکار ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو گے اے میرے بندوں میں دعا کو قبول کروں گا۔ اب جو بندہ دعا کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، کیوں میں احکم الحاکمین ہوں، اس کو میرے وعدے پہ کیوں بھروسہ نہیں ہوتا، کیوں یہ غیر یقینی کا شکار ہے؟ تو اس لیے آج شیطان کو دل میں وسوسہ ڈالنے کا موقع نہیں دینا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ شوق کے ساتھ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے اپنی بات منوا کے اٹھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ بات بہت توجہ سے سننے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، مگر قبول فرمانے کی 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل کہ اس نے جیسے دعا مانگی اللہ اس کو ویسے ہی پورا کر دیتے ہیں، تو جو مانگا تھا وہ مل گیا، مگر کئی مرتبہ وہ کام ہو جانا بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ مثلاً بندہ کہتے ہیں اللہ مجھے ڈھیر سارا مال عطا فرما دے، اور اللہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو مال مل گیا اس کی بیوی بدکار بن جائے گی، اس کی اولاد ایمان سے ہٹ جائے گی، تو اللہ اس کو وہ مال نہیں دیتے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو کئی مرتبہ اللہ اس دعا کو ایسے پورا نہیں کرتے جیسے بندہ مانگتا ہے۔ تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے اس بندے کے اوپر سے کوئی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ اب بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن کتنی بڑی مصیبت اس کی ٹل جاتی ہے دعا مانگنے کی وجہ سے۔ کئی مرتبہ بچہ بیمار ہوتا ہے، ہاسپٹل میں پہنچتا ہے، سب ڈر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بیماری نہ ہو، ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ بیماری نہیں ہوتی، کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے،
تو یہ جو اللہ نے بیماری سے بچا لیا، ہو سکتا ہے کسی دعا کا نتیجہ ہو، اللہ نے اس دعا کے صدقے اس بندے کو بڑی بیماری سے محفوظ کر لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایکسیڈنٹ سے بال بچتے ہیں، بس ایک لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو بچا لیتے ہیں، ورنہ تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ وہ دعا ہوتی ہے کوئی کہ جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ کاروباری لوگ ایک ڈیسیژن لینے لگتے ہیں، مگر کئی مرتبہ وہ ڈیسیژن ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں اس نقصان سے، کس وجہ سے کہ ان کی دعا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ لاہور سے اسلام آباد جانا چاہتا تھا، اور اس وقت مسافر زیادہ تھے اور سیٹیں سب جو ہے نا وہ بھری ہوئی تھیں، تو جو ایئر لائن والے تھے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس سیٹ نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے، اور وہ بندہ شور مچا رہا تھا، میری میٹنگ ہے اور کمپٹیشن ہے 4 جو ہے کمپنیوں کا، اور اگر میں نہ پہنچا تو یہ میرا کنٹریکٹ کسی اور کو ایوارڈ ہو جائے گا اور میرا تو پورا سال نقصان میں جائے گا، میں کہاں سے تنخواہیں پوری کروں گا مزدوروں کی، کیسے اپنی کمپنی کو چلاؤں گا، میرے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ، میں نے تو ضرور جانا ہے۔ اب وہ جو کاؤنٹر پہ بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا جی کہ میں سوری آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جہاز میں جگہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ بندہ بڑے غصے میں، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، اور اسے غصہ بھی کر رہا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے دو سیٹ، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ جب اعلان ہو گیا کہ وہ جہاز جو ہے اس پر سواریاں بیٹھ گئیں اور اب دروازے بند کر دیے گئے، تو یہ بندہ بڑا مایوس ہوا، اور مایوس ہو کے اس نے سوچا چلو میں گھر جاتا ہوں اور وہاں سے میں گاڑی کے ذریعے اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اللہ کی شان کہ جب یہ واپس آ رہا تھا ایئرپورٹ سے تو اس نے خبریں سنی، خبروں میں پتہ چلا کہ جو وہ فلائٹ جہاز جا رہا تھا اسلام آباد لینڈ کرنے سے پہلے کوئی حادثہ پیش آ گیا اور کریش ہو گئی، اور جتنے لوگ تھے سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ اب جب اس نے سنا تو اب خوشی منا رہا ہے اور اپنی بیوی کو فون کر رہا ہے، الحمدللہ مجھے سیٹ نہیں ملی تھی، اب دوستوں کو بتا رہے کہ جی میں نہیں جا سکا۔ بھئی تھوڑی دیر پہلے تو آپ شور مچا رہے تھے، رو رہے تھے، غصہ کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہونے والا کیا ہے، حقیقت کا پتہ چلا تو خوشی منا رہے ہیں، اچھا وہ سیٹ نہیں ملی۔ اسی طرح کئی دفعہ بندہ دعا مانگتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس دعا کا کیا برا اثر پڑے گا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، مگر اس کے بدلے اس بندے کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی دور فرما دیتے ہیں، اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے۔ اور تیسری صورت کہ بندے نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو بھی اسی طرح قبول نہیں کیا، بہتر نہیں تھا اس کے حق میں، اور اس کے بدلے کوئی پریشانی بھی دور نہیں کی، کوئی عذاب بھی نہیں ٹالا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ذخیرہ بنا کے رکھ لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، اس کی دعا کو سٹور کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے پاس بلائیں گے، اے میرے بندے تو نے دعا مانگی تھی، اس کو قبول کرنا تیرے لیے بہتر نہ تھا تو میں نے قبول نہیں کی تھی، اور اس کے بدلے میں نے کوئی پریشانی بھی دور نہیں کی تھی، اب یہ دعا ذخیرہ ہے میرے بندے، آج میں اس کا بدلہ تمہیں دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اتنا بدلہ بڑا ملے گا اس بندے کو کہ وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ہر دعا کا بدلہ مجھے آج قیامت کے دن عطا کر دیا جاتا۔ تو تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں تو ہمیں اس کا اجر ملنا ہی ہے، یا تو ڈائریکٹ قبول ہو جائے گی، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹل جائے گی، یا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو تینوں صورتوں میں ہمارا تو فائدہ ہی ہے، اس لیے ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو بڑے یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں یا تو یہ دعا اسی طرح قبول فرما لیں گے، یا پھر اس کے بدلے مصیبت دور کر دیں گے، یا پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو دعا مانگنے میں تو خوشی محسوس کرنی چاہیے، ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ہر حال میں فائدہ ہے۔ اس میں ایک نقطہ اور یاد رکھنے والا ہے کہ دعا میں
دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، عاجزی کرے، فریاد کرے، روئے دھوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ 1 روپے کا سوال کرتا ہے اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے جس کو دیکھ کے ترس آئے، اور وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہاتھ بھی ایسے جیسے کانپ رہا ہوتا ہے ہاتھ، اور وہ ایسی آواز نکالتے ہیں جیسے بھرائی ہوئی آواز ہوتی ہے، غم زدہ آواز ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں بخت لگائے، اللہ تمہیں بہت دے، میرے بچے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، دینے والوں کو اللہ دیتا ہے۔ ایسے لفظ بولتا ہے جو دوسرے کے دل پہ جا کے لگتے ہیں۔ تو جس نے 1 روپے کا سوال کرنا ہے، اگر وہ اتنی عاجزی سے 1 روپیہ مانگ رہا ہے تو ہم نے تو اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ سے اس کی جنتیں مانگنی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کتنی فریاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کے آنسو بہت پسند ہیں، اس لیے جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے دعا مانگتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لازماً قبول فرما لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے واعظ فرمایا، واعظم بلیغا، بڑا پر تاثیر واعظ تھا، حتیٰ کہ مجمع میں سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ایک صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے تو اونچا ہی رونا شروع کر دیا، اونچی اونچی آواز سے رو رہے ہیں۔ اب دوسرے صحابی اس کو فیل کر رہے تھے کہ شاید یہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے تو بہتر تھا، اتنا اونچا شور مچانے کی کیا ضرورت تھی، مگر ان کی تو کیفیت ہی ایسی ہو گئی کہ انہوں نے تو اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، اللہ سے معافیاں مانگنی شروع کر دی۔ جب ان کو کسی صحابی نے ٹوکا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو مت ٹوکو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پوری مجلس کے لوگوں پہ تقسیم کر دیا جائے، اللہ پوری مجلس کے لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے۔ تو اگر ایک بندے کی توبہ پر اللہ پورے مجمع کی بخشش فرما دیتے ہیں تو آج تو ہمیں ہر ایک کو اپنی دعا رو رو کر مانگنی چاہیے تاکہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہماری نیکوکاری کی زندگی گزارنے میں ہماری مدد فرما دے۔